حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے نیک برگزیدہ بندے گزرے ہیں. انہوں نے یہ ارادہ کیا مجھے حضرت خضر کی زیارت ہو جائے. آپ نے یہ اعلان کیا جو مجھے حضرت خضر کی زیارت کروائے گا میں اسے انعامات سے مالا مال کر دوں گا. ایک غریب مسکین آدمی آیا، اس نے کہا کہ 6 مہینے کا آپ کو میرے گھر میں راشن وغیرہ کا حساب کتاب کرنا پڑے گا، پھر میں آپ کی ملاقات حضرت خضر سے کروا دوں گا. محمود غزنوی نے یہ اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے 6 مہینے تک اس کے گھر میں راشن پانی پہنچایا جائے. 6 مہینے مکمل ہوئے، اس کو بلایا گیا. جی کیا ہوا؟ تو محمود غزنوی کے اس سوال پر اس نے کہا کہ نہیں، جو وظیفے پڑھنے تھے اس میں کچھ الٹ ہو گیا ہے، 6 مہینے مزید لگیں گے. پھر 6 مہینے مزید دے دیے گئے. وہ مسکین، وہ جو یتیم تھا، بے روزگار انسان تھا، اسی گھر میں بادشاہی کھانا پہنچ جایا کرتا تھا. سال مکمل ہونے کے بعد محمود غزنوی نے پھر اس کو بلایا اور کہا کہ کیا بات ہے، بتاؤ اب کہاں ہے حضرت خضر، میری کب ملاقات ہوگی؟ تو اس نے کہا سچ کہہ دیا بادشاہ سلامت، مجھے کیا معلوم حضرت خضر کہاں ہیں. وہ کہاں حضرت خضر، میں ایک چھوٹا سا آدمی، میرے سے زیادہ تو آپ نیک ہیں، آپ دعا کریں تو کام آسان ہو جائے. میں تو مسکین آدمی تھا، میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، میں نے تو آپ کے ساتھ اس طرح کا جھوٹ معاملہ پیش کیا تاکہ میرے بچے 1 سال تک سکون کی اور عزت کی روزی حاصل کر سکیں. بادشاہ نے اپنے وزیروں کو جمع کیا، دربار لگا دیا اور کہا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا ایسا جھوٹ بولا ہے، بتاؤ اس کے ساتھ کیا کیا جائے. ایک وزیر کھڑا ہوا، اس نے کہا بادشاہ سلامت اس کی گردن اتار دی جائے. تو مجمع کے اندر ایک نورانی چہرے والے بزرگ موجود تھے، تو انہوں نے آواز دے کر کہا کہ ہاں وزیر نے ٹھیک بات کہی ہے. دوسرے وزیر نے کھڑے ہو کر کہا کہ نہیں، گردن اتار دیں گے تو جھٹکے میں مر جائے گا، کتے اس کے پاس چھوڑ دو، اس کی بوٹی نوچ نوچ کر کھائیں، اس کو پتہ چلے کہ بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولنا کتنا بڑا جرم ہے. تو پھر وہ نورانی چہرے والے بزرگ کہنے لگے بادشاہ سلامت اس نے بھی ٹھیک کہا ہے. آخر میں ایاز کھڑے ہوئے جو آپ کے خاص وزراء میں شامل تھے. اس نے کہا بادشاہ سلامت معاف کر دیں، کیونکہ یہ غریب آدمی ٹھہرا، آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، آپ کے اگر خزانے سے سال بھر کا رزق اس کے گھر پر چلا گیا، آپ کے خزانے میں کمی نہیں آئی، آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لہذا اس کو معاف کر دیا جائے. تو پھر نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا کہ یہی ٹھیک کہتا ہے. تو بادشاہ کو حیرانی ہوئی، سارے وزراء جواب دیتے رہے، نورانی چہرے والے یہی کہتے رہے اس نے بھی ٹھیک کہا، اس نے بھی ٹھیک کہا. تو اس نے پھر بتا دیا کہ پھر محمود غزنوی نے اس نورانی چہرے والے بزرگ سے پوچھا کہ آپ بتائیں، ہر ایک کے جواب میں یہی کہتے ہیں اس نے کہا ٹھیک، اس نے کہا ٹھیک، اس نے کہا ٹھیک، تو کس نے کہا ٹھیک؟ تو اس نے کہا کہ جس نے گردن اتارنے کا کہا تھا اس نے اپنے خاندان کے بارے میں بتایا کہ اس کے آباء و اجداد قصائی کا کام کرتے تھے، جانوروں کی گردنیں اتارتے تھے. اس نے اپنے الفاظ کے ذریعے سے اپنے خاندان کا بیک گراؤنڈ بتا دیا ہے. جس نے کہا کہ کتے کے آگے اس کو چھوڑ دیا جائے، کتے بوٹی بوٹی نوچ لے اس کی، تو کہا اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے آباء و اجداد آپس میں کتے لڑوایا کرتے تھے، اپنے دشمنوں پر کتے چھوڑ دیا کرتے تھے، یہ اس کی فطرت تھی. اس نے یہی جواب دیا ہے. ایاز سید لڑکا ہے، اس نے اپنے نانا، اپنے والد، اپنے خاندان کی عکاسی کرتے ہوئے کہا اس کو معاف کر دیا جائے. تو محمود غزنوی کے دربار میں ایاز کا جب یہ بات کھل گئی کہ یہ سید ہے اور سید معاف کر دیتا ہے، تو پھر اس نے بادشاہ نے حیران ہو کر کہا کہ اے ایاز تم نے بتایا تک نہیں، اتنے عرصے سے تم میرے ساتھ ہو اور تم نے بتایا بھی نہیں کہ تم سید ہو. تو ایاز روتے روتے کہنے لگا آج اس نورانی چہرے والے بزرگ نے میرا راز فاش کر دیا ہے. تو بادشاہ سلامت میں آپ کو بتاتا ہوں یہ نورانی چہرے والے بزرگ کون ہیں. یہ کوئی اور نہیں، یہی حضرت خضر علیہ السلام ہیں جن سے آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں.